دنیا کی سب سے بہتر جگہ، سب سے پاکیزہ جگہ یا ایمان کو تازگی ملتی ہے، اعمال کا ابھار پیدا ہوتا ہے، مسلمان اپنے دل کے اندر سکون پاتا ہے، وہ مسجد ہے۔ اور دنیا کی سب سے خراب جگہ بازار ہے۔ اس لیے ہمیں مسجدوں میں وقت زیادہ گزارنا چاہیے اور بازار میں بقدر ضرورت، مگر معاملہ الٹا ہے۔ فارغ ہوئے تو مسجد میں چلیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، مکروہ وقت نہ ہو، ایسا ہم نہیں کرتے۔ فارغ ہوئے چلیں، آدھا پارہ صحیح قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اللہ کا کلام اپنی زبان پہ گزاریں، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا تعلق آئے گا، یہ نہیں سوچتے ہم۔ کیا بہت گھر تھک گئے ہیں، چلو صاحب گھر نہیں اچھا لگ رہا ہے، چلو صاحب کہاں چوراہے پر، چلو چوراہے پر، چلو چوراہے پر۔ بازار تو شیطان کاٹتا ہے، لیکن ضرورت کے واسطے جانے میں ثواب بھی ہے۔ اپنے گھر کے انتظام کے واسطے، بال بچوں کے انتظام کے واسطے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے واسطے دکان کھول بیٹھے ثواب پا رہے ہیں، لیکن اپنی نگاہوں کو بچائیے، بدنگاہی نہ ہو، کسی کو ستائیے نہ۔ دکان بیٹھ کر کے یہ سمجھیے کہ ہم نے دکان اللہ کے بھروسے کھولی ہے، تو جو آ رہا اللہ کا بھیجا ہوا ہے اس کے لحاظ سے برتاؤ کریں۔ دکان اسی لیے کھولی تاکہ آدمی آویں، سودا خریدے، 4 پیسہ ہم کو ملے اور اس کو سامان مل جائے، اس کی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے اور ہماری بھی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ ذہن ہوگا کہ ہم اللہ کے بھروسے بیٹھے ہیں اور جو ہماری دکان پہ آ رہا اللہ کا بھیجا ہوا آ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ اعزاز کا برتاؤ کریں گے، درست کلامی سخت کلامی نہیں کریں گے، نرمی سے بات کریں گے۔ اگر اس کے مقدر میں ہماری دکان سے لینا ہوگا اور اس کے طرف سے ہم کو جہاں پیسہ نفع ملنا ہوگا تو اللہ اس کے اسباب مہیا فرما دیں گے، چلا جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جائے تو یہ سمجھ جائے کہ ہاں میں کسی شریف آدمی کے پاس سے واپس آیا ہوں۔ جا کے کہے گا کہ میں گیا تو میں نے سامان تو نہیں خریدا، مگر آدمی بہت شریف ہے، چلو اسی کے ہاں چلیں۔ بات کا انداز اس کا بہت اچھا ہے۔ تو مسجد سب سے اچھی جگہ ہے۔ مسجد میں پہنچ کر کے کچھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ اعتکاف کی نیت سے 10-5 منٹ بیٹھ جائیے، کچھ نہیں اعتکاف نیت بیٹھ جائیے۔ شہروں میں کیا ہوتا ہے، مسجد میں اعتکاف کرنے کے واسطے نہیں جاتے، مسجد میں قرآن پاک تلاوت نہیں جاتے۔ میں نہیں کہتا ہوں نہیں جاتے، مطلب یہ ہے کہ عموماً جو ہو آج وبا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد جاتے ہیں، دوپہر میں آرام کر لیں گے، دوپہر میں قیلولہ کر لیں گے۔ مسجد قیلولہ کی جگہ نہیں ہے، مسجد اس کی جگہ نہیں، مسجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہے۔ مساجد جو بنائے گئے ہیں اللہ کے ذکر کی جگہ ہے۔ چنانچہ آدمی باہر سے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ آنکھ کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، کان کی حفاظت ہو رہی ہے، سارے اعضاء و جوارح کی حفاظت ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے۔ اپنے گھر میں نماز پڑھ لی ہم نے تو گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے ایک نماز کا جتنا ملتا ہے 1 بھاؤ، اور مسجد میں پڑھ لیا تو 25 گنا بڑھ گیا، 27 گنا بڑھ گیا۔ مسواک کر لیا تو 70 گنا اس کا اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالی نے بہت ساری نیکیاں پیدا فرما کر کے اس کا نبی علیہ السلام کی زبان سے اس کی فضیلت بیان کروا کر کے ہمارا بھاؤ بہت لگانا چاہتے ہیں، ہمیں دینا بہت چاہتے ہیں، لیکن ہم لینا نہیں چاہتے۔ جی کیا سب یقین رکھتے ہیں، دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں جو موت کا یقین کرنے والا نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ملے گا وہ کہ صاحب نہیں ہم تو مریں گے نہیں، یا کوئی ڈھیٹھیوں کا کہے گا، اس کے اندر تو ہوگا زبان سے ڈھیٹھائی سے کہتے نہیں مرے گا، لیکن وہ بھی سمجھ رہا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ مرنا تو ہے۔ میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے،
اذا مات الانسان قالت الملائکۃ، ملائکہ اللہ کی بہت پاک مخلوق ہیں، بہت پاک مخلوق ہیں، گناہ نہیں کرتے، ان کے اندر وہ مادہ ہی نہیں رکھا گیا، وہ تصور و خیال ہی نہیں رکھا گیا ہے، وہ ہے ہی نہیں ان کے اندر۔ تو جب وہ اچھائیاں ہی کرتے ہیں، اچھائیاں پسند کرتے ہیں، ملائکہ کہتے ہیں ما قدما، آگے کیا بھیجا، آگے کیا بھیجا اس شخص نے، یعنی قبر کی منزل کے واسطے کیا تیار کیا، پل صراط سے پار ہونے کے واسطے کیا تیار کیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا جواب دینا اس کے واسطے کیا تیار کیا، جنت کے واسطے کیا تیار کیا، جہنم سے بچنے کیا سامان کیا۔ فرشتے آپس میں اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس نے کیا بھیجا۔ اور وقال بنی آدم ما خلفا، انتقال ہو گیا، کیسا تھا کیسا نہیں تھا اس کی بات نہیں ہے، ارے بچوں کے واسطے ان کے واسطے کیا چھوڑا، کیا چھوڑا، ہاں دکان چھوڑ کے گیا ہے، اور 25 بیگھہ کھیت چھوڑ کے گیا ہے، ٹریکٹر چھوڑ گیا ہے، فلاں چھوڑ گیا ہے۔ میں نہیں کہتا کھیت بری چیز ہے، میں نہیں کہتا دکان بری چیز ہے، میں نہیں کہتا ٹریکٹر بری چیز ہے، جی اگر آدمی صحیح استعمال کرے تو عزت و آبرو کے بچانے کا ذریعہ ہے، نیکی و صدقہ خیرات کے کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہمارا ذہن اسی پر ہے، بنو آدم کا ذہن اس پر ہے اور فرشتوں کا ذہن اس پر ہے۔ ظاہر فرشتوں کا ذہن بہت پاک ذہن ہے، اس میں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ آخرت کے واسطے ہم نے کیا بھیجا، ہم اپنی اس زندگی میں آخرت کا کتنا سامان کر چکے۔ اور یہ کوئی خراب بات نہیں ہے کہ اپنے اولاد کے واسطے آدمی کھیتی چھوڑ کے جائے، دکان کے چھوڑ کے جاوے اور ان کے گزارے کا سامان چھوڑ جاوے، بلکہ اچھی بات ہے۔ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا اس کو کہ انتظرا کیا ہے، اولادک اغنیاء خیر من انتظرهم فقراء، اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ، کسی کے دست نگر نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ضرورت مند نہ ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے اولاد کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ کہ کسی کے محتاج نہ ہو، پھر آہستہ آہستہ وہ سنبھل لیں گے۔ اب تک تمہارے بس میں تھے اور تمہارے بھروسے پر تھے، اب جو ہے تم نے دے رکھا ہے، اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اور یہ تم نے جو چھوڑ کر کے گیا، جو تم چھوڑا ہے اس کے ساتھ جو ہے اگر وہ صحیح برتاؤ کریں گے، اگر صحیح طریقے میں تربیت کیا ہوگا تو انشاءاللہ باپ کی کمائی کو ضائع نہیں کریں گے، بڑھائیں گے، خود اس سے انتفاع حاصل کریں گے، غربا پروری کریں گے، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، جہاں ضرورت کی چیز ہوگی وہاں خرچ کریں گے۔ تو انسان کا ذہن کیا ہے، فرشتوں کا ذہن کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ذہن فرشتوں والا ہے اس کو ترجیح دو، اور جو ذہن بنی آدم والا ہے وہ ترجیح دینے کے لائق نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، ان الذین آمنوا، جو ایمان والے ہو گئے، اللہ کی ذات والا صفات پہ ایمان لائے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا، دل میں تصدیق ہے، یقین ہے، اذعان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کیا، اس کے بعد اعلان کیا خدا پاک نے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس ان کی مہمانی ہوگی، جنت ان کے مہمانی کے واسطے تیار ہے، اور عجیب جنت ہے، ہر جنتی اپنا جنت والا گھر پہچان لے گا، جیسے دنیا کا گھر پہچان لیتا اپنے گھر میں شام کو جاتا ہے، پڑوسی گھر میں نہیں جاتا، اسی طریقے سے ایسا وہاں واضح کھلا ہوا ہوگا، ہر ایک اپنا ٹھکانہ اور جنت کا اپنا مقام پہچان لے گا، وہاں کا معاملہ عجیب ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جنت الفردوس کی مہمانی اور مہمان نوازی جو طے فرما رکھی ہے، اس کے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے الجنت قیان، جنت کی مثال ایسی سمجھو جیسے چٹیل میدان،
وغیرہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جنت میں درخت لگتا ہے اس کلمہ سوم کی پابندی سے، اس کے ذکر سے اور اس کے بار بار تکرار سے، اس کے پڑھنے سے، اس پہ مداومت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں درخت لگتے ہیں، یعنی اس کلمے کی برکت سے جنت میں درخت ملیں گے، اور وہ درخت کیا ہوں گے؟ اس کا سایہ بڑا گھنا اور اس کے پھل بہت شیریں، بہت عجیب۔ اس دنیا میں اس کی شیرینی، اس کی لذت کا کوئی تصور نہیں، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کسی کا دماغ اتنی لذت کو سوچ سکتا ہے۔ اس کی لذت کو تک پہنچنے کے واسطے ہمارا دماغ کمزور ہے۔ میں اس سے بتانا چاہتا ہوں، اس ایک عمل پہ خدا پاک نے جنت میں درخت کا انتظام فرمایا۔ یہ طریقے سے تمام اعمال ہیں، کسی سے کچھ تیار ہوگا، کسی سے کچھ تیار ہوگا، وقت کم ہے، یہ سامنے رکھیے۔ ہم اس بات کو یہاں بتانا چاہتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے ایمان بچائے رہے بس، یعنی چاہے اعمال صالحہ کرے چاہے نہ کرے، ایمان بچائے رہے تو ضروری ہے، یہ پکی بات ہے۔ ایمان کے ساتھ جس کا انتقال ہو گیا دنیا سے، اس کے واسطے تو اللہ پاک جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، لیکن اگر برے اعمال کیا ہے تو پھر جہنم میں جا کر کے صفائی ہوگی، دھلائی ہوگی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں عذاب کے واسطے نہیں بھیجیں گے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں صفائی اور دھلائی کے واسطے بھیجیں گے۔ جو گناہ کی گندگی لگ گئی ہے، اس گناہ کی دھلائی کے واسطے بھیجیں گے، اور دھل کر کے پھر لا کے جنت داخل کر دیں گے، اور پھر جنت کے درجات ملیں گے وہ اعمال صالحہ پر۔ جتنے اعمال صالحہ کر لیں گے اس دنیا میں، تھوڑی زندگی کے واسطے آدمی کتنی فکریں کرتا ہے، کتنی محنتیں کرتا ہے، اور اس کے واسطے جھوٹ بولتا ہے، فریب دیتا ہے، دغا کرتا ہے، اور شام صبح ایک کرتا ہے، نہ آرام کی فکر کرتا ہے، نہ اس کی فکر کرتا ہے، کیوں؟ اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے واسطے۔ لیکن ذرا سوچو، آخرت کی زندگی جو ہے وہ بڑی قیمتی زندگی ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس تھوڑی زندگی کے مقابلے میں جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے واسطے ہم نے کتنا انتظام کیا۔ ہمیں نے کہا دکان چھوڑ دیجیے، دکان پہ بیٹھ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کا بہت محبوب اور پیارا بندہ وہ ہے جو دکان پہ جو ہے بیٹھ کر کے سچ بولتا ہے، برا و صدقہ، نیکی کرتا ہے اور سچ بولتا ہے، جھوٹ اور فریب نہیں دیتا اور دغا کر کے جو ہے کمائی حاصل نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب اور پیارا ہے۔ ہم دکان پہ بیٹھ کر کے اپنا سودا سلوک بیچ کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ قرب حاصل کر رہے ہیں اور جنت کا مقام حاصل کر رہے ہیں۔ جب کیا کریں؟ کسی آنے والے کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، فریب نہ کریں، برا و صدقہ، سچ بولیں اور صلاح و تقوی کو برقرار رکھیں۔ اس دکان کے ذریعے سے بندہ آخرت کی منزل طے کر رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے اور اپنے بچوں کی پرورش کے واسطے کھیتی کر رہا ہے، اور لوگوں کو صدقہ خیرات دے گا، غریبوں کی پرورش کرے گا۔ وہ کھیتی کرتا ہوا نیک نیتی کرتا ہے تو کھیتی میں ہل چلاتا ہوا، ٹریکٹر چلاتا ہوا اور کدال گھماتا ہوا اور بینگا چھیٹتا ہوا اور کھاد چھیٹتا ہوا اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے کام ہم کرتے ہیں وہاں رہ کر کے اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ ہم اس وقت میں عبادت کرنے والے ہیں، اللہ سے قریب ہونے والے ہیں، اللہ ہمیں اپنے سے قریب کرنے والا ہے۔ مسلمان اور زبان اس کی گندی ہو، جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ واقعات بھی ہیں مگر اس وقت موقع نہیں ہے۔ مسلمان یہ اپنے کان سے غلط چیزیں سنیں، مسلمان کے سامنے تو ہر دم یہ ہونا چاہیے، ہر آن یہ ہونا چاہیے، ہمارا مولا آقا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ استاد دیکھ رہا ہے تو شاگرد کیا حال ہوتا ہے؟ غلط کام کرے گا۔ باپ دیکھ رہا ہے تو بیٹا غلط کام کرے گا۔ بڑا بھائی دیکھ رہا ہے، اس کا احترام ہے تو چھوٹا بھائی جو ہے غلط کام کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے،
ہمارے اوپر کو بھی دیکھ رہا ہے، ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ہماری آنکھ کہیں جا رہی، کان کچھ سن رہا ہے، زبان کچھ بول رہی، قدم کہیں جا رہا، یہ کون سا ایمان ہے؟ کون سا تقوی خدا کا ہے؟ تقوی حاصل نہیں ہوا تو اسی کو کہا گیا ہے حدیث پاک میں، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کیسے عبادت کرو گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ تصور نہیں، ایسا نہیں ہے تو دوسرے نمبر پہ آؤ، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس سے انشاءاللہ ہم نیک اعمال پہ چلیں گے، ہمارے اعضاء و جوارح سلامت رہیں گے، ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ پیر جو ہے سب سلامت رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے۔